تقریباً 700 بھٹوں کو ڈیمولش کیا گیا نوٹسز کے بعد۔ یہ بھٹے سے دھواں نکلنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی صحت کا معاملہ ہے۔ 721 انڈسٹری یونٹس کو سیل کیا گیا، جس میں سے 152 کو ڈیمولش کیا گیا۔ خود جب تک پلاسٹک کے بیگ کے استعمال کو بند نہیں کریں گے، یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر قابو پانا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ جو اسموگ کا آ جانا ہے یہ ایسے نہیں آتی، یہ ہم خود لاتے ہیں۔ بتا بھی چکی ہوں کہ جس میں زراعت کا شعبہ ہے، ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے، انرجی سیکٹر ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، CNW جو کنسٹرکشن ہے، اس تمام سیکٹرز کو ان کی ٹائم لائنز کے مطابق کام دیا۔ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس میں بھٹے اور انڈسٹریل زونز جو ہیں اور جو چمنیاں ہیں جہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کے مطابق ان سب کو ٹائم لائنز دیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر گورنمنٹ نے جتنا پاسبل ہو وہ ایکشن کر کے جو ریگولیشن کا اور جو لیجسلیشن کا اور جو انفورسمنٹ کا مرحلہ تھا، جو ہینڈ ہولڈنگ کا مرحلہ تھا، اس کو پہ کام کیا۔ اور ایک انفورسمنٹ کے ذریعے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ذریعے ایک بہت ہی میں کہوں گی کہ تاریخی ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے اعداد و شمار آپ کے سامنے دیتے بھی رہتے ہیں ہم۔ ہماری اس وقت ایڈ کیمپین بھی چل رہی ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ جو خالی برک کلز ہیں جس کو بھٹا کہتے ہیں، اس کو ٹوٹل 50,000 کے قریب ہمارے وزٹس رہے پنجاب پورے میں، جس کے اندر جو نوٹسز ہیں وہ تو ایشو ہوتے رہتے ہیں گائے بگائے 15,000، جس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ پہلے ان کو چلان کرتے تھے، سیل کرتے تھے اور بند کرتے تھے، لیکن پہلی دفعہ تقریباً 700 بھٹوں کو ڈیمولش کیا گیا نوٹسز کے بعد، اور جس کے اندر جو 212 بھٹے ہیں وہ لاہور کی جو ڈویژن ہے اس کے بھٹے ہیں جن کو ڈیمولش کیا گیا۔ سیل کر کے جب انہوں نے سٹیکنگ اپنی ٹھیک کی، جو اینٹوں کی ہوتی ہے، جب وہ اس کی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ آئے تو ان کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ اس میں لاہور کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میں بہت سے میڈیا کے رپورٹرز اور حضرات ایسے بیٹھے ہیں جو بار بار ہمیں رپورٹ کرتے رہے کہ یہاں بھٹے سے کالا دھواں نکل رہا ہے، کیونکہ کالا دھواں نکلنا نشانی ہوتی ہے کہ جو بھٹا ہے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں ہے۔ اس میں 1350 FIR کٹیں، جو 97 ملین تک کا فائن دیا گیا، لیکن زیرو ٹالرنس ہے۔ میں نے خود جا کے جو بھٹے انفلوئنشل لوگوں کے تھے ان کو خود میں نے مسمار کرایا، ان کو ڈیمولش کرایا، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بھٹے سے دھواں نکلنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی صحت کا معاملہ ہے، لاہور کے لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے، پنجاب کے لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو اس وقت ہے کہ ہم تقریباً 365 دنوں میں حالات ہمارے یہ ہیں کہ ہم 275 دن انہیلدی دن جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کے، تو 365 دنوں میں سے 275 دن لاہور کے لوگ جو ہیں وہ انہیلدی انوائرمنٹ میں سانس لیتے ہیں۔ لاہور کی اس وقت اگر میں آپ کو معاملہ میں بتاتی ہوں، جو لاہور ڈویژن کا معاملہ ہے اور لاہوریوں کا معاملہ ہے، وہ بھی میں اس کے اوپر ابھی آتی ہوں، لیکن اگر ہم ایئر پولوٹنگ انڈسٹری کی بات کریں تو EPA نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر تقریباً 15,000 وزٹس کیے، 152 انڈسٹری کے کو ڈیمولش کیا۔ اس کے اندر وہ پلانٹس بھی ہیں جو ربڑ سے تیل بناتے ہیں، جو سب سے ورس پلانٹس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو 66 انڈسٹری ایسی ہے جو ڈفرینٹ ری رولنگ سٹیل ملز ہیں جس سے دھواں نکلتا ہے، اور تقریباً 721 انڈسٹری یونٹس کو سیل کیا گیا، جس میں سے 152 کو ڈیمولش کیا گیا۔ اور اس میں بھی بہت بڑی بڑی انڈسٹریز بھی آتی ہیں جن کے اوپر زیرو ٹالرنس رکھی گئی، کسی سفارش کو نہیں مانا گیا، کیونکہ یہ انڈسٹری کی ایک ایمیشن کنٹرول سسٹم لگتا ہے ان کی چمنی کے اوپر جو بتاتا ہے کہ ان کے اندر کیا حالات ہیں، جو چل ہی نہیں رہے تھے۔ آتے ہی ان کو فال کیا گیا، اس کی اب لائیو فیڈ EPA کے مانیٹرنگ سینٹر میں آتی ہے، اور وہ پورا ایک ڈیجیٹائز نظام جو ہے وہ اس کا بن گیا ہے۔ سٹبل برننگ آج کل کا معاملہ جو ہے وہ جس وقت ہم اس فیز میں انٹر ہو رہے ہیں جو کہ اسموگ کی مینجمنٹ کا فیز ہے، اس میں جو کاشت ہے رائس کی وہ آپ کو معلوم ہے کہ شروع ہو گئی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ 6 لاکھ ایکڑ کی ایڈیشن رائس کی ہارویسٹنگ ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سٹبل برننگ ہے اس کا بھی جو
مقدار ہے وہ بڑھ گئی ہے. پہلی دفعہ پنجاب نے نہ صرف فارمرز کو یہ کہا کہ آپ سٹبل کو برن نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اکوپ کیا سپر سیڈر کی ایک پروگرام کے ساتھ, جس میں سے ابھی تک 1000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے فارمرز کو, جس میں 60% اس کی کاسٹ کا جو حصہ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے اور 40% جو ہے وہ فارمرز نے دیا ہے, جو کہ شریڈ کرتا ہے, اس کو فرٹیلائز کرتا ہے اور منجی کو جلنے کی بجائے بلکہ اس کو ایک اچھی کھاد میں کنورٹ کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا. جو سٹبل برننگ کی معاملات ہیں اس وقت تک 400 سے زائد FIRs کٹ چکی ہیں. اریسٹ جو ہیں اس میں فارمز کے اوپر جو لوگ سٹبل برن کرتے ہیں ان کو اس وقت 0 ٹالرنس کے ساتھ اریسٹ کیا جا رہا ہے, FIRs کاٹی جا رہی ہیں. اور اسی طرح جو اسموک امیٹنگ وہیکلز ہیں, پہلی دفعہ وہیکل ایمیشن کنٹرول سسٹم وہیکل فٹنس کا ایک پورا رجیم لائی گئی ہے. اس میں ورک شاپس کو اور وک اسٹیشنز کو انکلوڈ کیا گیا ہے. پہلی دفعہ سیف سٹی کیمروں میں تھرمل آئیڈینٹیفیکیشنز کے ذریعے وہ والے وہیکلز, چاہے وہ 2 ویلرز ہیں, چاہے وہ 3 ویلرز ہیں, چاہے وہ بس ہے, ٹرک ہے, موٹر بائک ہے, کار ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے رول میں تبدیلی کر کے پہلی دفعہ ہم نوٹس کرتے ہیں, چلان کرتے ہیں, اور اس کے بعد کابینہ نے پرسوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وہیکل کو کلیمپ کر دیا جائے گا. اس سیزن کے اندر کوئی وہیکل جو لاہور میں گاڑی ہو, موٹر بائک ہو, بس ہو, ٹرک ہو, ان سب کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. تو آپ برائے مہربانی اپنی وہیکلز کی فٹنس کو صحیح کریں, اپنے دھواں جو نکل رہا ہے اس کو ٹھیک کریں, ورنہ آپ کی گاڑی چل نہیں سکتی, وہ کلیمپ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو فیوجیٹیو ڈسٹ کا معاملہ ہے, آپ نے سب کو پتہ ہے کہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو ایک وہ ڈسٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر کمپلیٹ SOP ہے کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل بھی ہے اب وہ لاہور کے اندر جب انٹر ہوگا تو اس کے پورے SOP ہیں, اس کی لیول کیا ہونا چاہیے, اس کے اوپر ترپال ہونی چاہیے, اس کے اوپر گرین کلاتھ ہونا چاہیے, اور وہ بھی پوری طرح سے اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے جو انٹری پوائنٹس ہیں لاہور کے اندر. اسی طرح پنجاب کے اندر پلاسٹک بین ہے, لیکن پھر بھی رات کو بھی ہم نے ایک آپریشن کیا ماڈل ٹاؤن کے ایریا میں, برکت مارکیٹ کے ایریا میں, گلبرگ میں تمام دکانیں سیل کی جو پلاسٹک کو یوز کر رہی ہیں ابھی بھی. اور میری مگر یہ ضرور گزارش ہوگی آپ سب سے, لاہور کے شہریوں سے, پنجاب کے شہریوں سے, کہ آپ خود جب تک پلاسٹک کے بیگ کے استعمال کو بند نہیں کریں گے, یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر قابو پانا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن آپ سب کے تعاون سے یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ ضرور بتاتی چلوں کہ لاہور جو ہے اس وقت وہ ایکسائز کے ڈیٹا کے مطابق 45 لاکھ موٹر بائک لاہور میں ہے, جس میں سے روزانہ کی بنیاد پر 1800 موٹر بائک روز ایڈ ہوتی ہے اس مقدار میں. اور جو موٹر بائک ہے اس کا جو دھواں ہے, جب تک اس کے اوپر پراپر SOP کے ساتھ وہ نہ ہو تو وہ کنٹریبیوٹر ہے اس AQI میں اور اسموک میں. جو آپ کی 13 لاکھ گاڑیاں ہیں جس میں 3 ویلر, 2 ویلر, بس, ٹرک سب شامل ہیں لاہور کے اندر. اسی طرح 1200 بھٹے جو ہیں وہ لاہور کے اندر اور اس کے گرد و نواح لاہور ڈویژن جو ہے اس میں موجود ہیں. 6800 انڈسٹریل زون اور یونٹس لاہور کے اندر ہیں. اور اسی طرح جو آبادی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, اس وقت ہماری آبادی تقریباً 1.5 کروڑ کے حساب سے 15 ملین کی آبادی بنتی ہے, جو 1.5 کروڑ آبادی ہے. اور 30 سے 40 لاکھ کوکنگ سٹووز ہیں جو بھی ایئر پولوشن کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور جو گرین ایریا ہے لاہور کا, وہ جو لیٹسٹ اگر میں آپ کو کہوں کہ میپس دکھا دیں تو جو گرین ایریا ہے وہ صرف 3.33% لاہور کا گرین ایریا ہے. اس وقت لاہوری جو ہیں, جو لاہور ڈویژن ہے, وہ ہیٹ آئلینڈ کے اوپر ہم سب رہ رہے ہیں اور اوپر میتھین کلاؤڈ ہے. تو یہ ہماری اس وقت سچویشن ہے کہ نیچے ہیٹ آئلینڈ ہے اور اوپر میتھین کلاؤڈ ہے جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں. 275 دن جو ہیں وہ انہیلدی ہیں ہمارے ٹوٹل ڈیز 365 میں سے. اور AQI لیول آپ لاسٹ ایک ہفتے کا, ویسے تو پورا سال 275 دن ہمارا انہیلدی انوائرمنٹ ہے, اور اگر آپ پچھلے ایک ہفتے کا لیں ڈیٹا تو ہمارا پچھلا پورا ہفتہ جو ہے وہ ایک انہیلدی انوائرمنٹ میں ہم نے
سانس لیا ہے، اس کا ڈیٹا ہم اپنی ویب سائٹس پہ بھی دیتے ہیں، موجود بھی ہے، آپ لوگ گرین ایپ پہ جا کے ڈیٹا دیکھ بھی سکتے ہیں جو ہم نے لانچ کی ہے. اور لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسٹبل برننگ کا اس وقت سیزن ہے، جس میں سیالکوٹ، نارووال، شیخو پورہ، حافظ آباد، گجرانوالہ، قصور کا جو ایریا ہے، یہ سب سے زیادہ رائس کلٹیویشن کا ایریا ہے جہاں اس وقت اسٹبل برننگ ہو رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اسموک کی جو اس وقت تھرڈ فیز ہے، اس میں جنگ جو ہے وہ لاہوریوں اور اسموک کے درمیان ہے. آپ لوگ جو صبح سے لے کر رات تک کریں گے وہ آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس کو ڈٹرمن کرے گا. تو جو اسموک کا آ جانا ہے یہ ایسے نہیں آتی، یہ ہم خود لاتے ہیں.